السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 320 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے جہاں 35 لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے اور اکتوبر کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں اللہ کا حکم ہے ان ترفع، کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ان گھروں میں اسی کا ہی نام لیا جائے، یسبح لہ، تسبیح پڑھتے ہیں اس کے لیے، فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے لیے ان مساجد میں، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیحات اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں ان کو نہیں غفلت میں ڈالتی تجارت اور نہ لین دین اللہ کی یاد اور ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوما، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا بہت اچھی جو عمل کرتے رہے، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ اپنے فضل و رحمت سے اور بھی ان کو زائد دے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں حساب کے بغیر۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے اعمال، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال تو اس سراب کی طرح ہے، بقیعۃ یحسبہ الظمآن، چٹیل میدان میں اس کو شمار کرتا ہے پیاسا، ماء، پانی، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس وہ آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، پھر وہاں اللہ کو پائے گا اور اللہ اس کو پورا حساب دیں گے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں اور حساب ہوگا۔ حضرات، کل ہم نے جو آیت پڑھی، اللہ نور السماوات والارض، تفصیل ہے اس کی، بڑی شاندار مثال دی اللہ تعالیٰ نے اور کمال کر دیا۔ میں مختصر اس کا خاکہ جو ہم نے پڑھا کل والی آیت میں وہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا
اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا نور، اس کی روشنی، اس کی برکات، اس کی خیرات، اس کی بلائیاں اور اس کی اچھائیاں سب اللہ کی طرف سے۔ آسمان بھرے پڑے ہیں، زمین بھری پڑی ہے انعامات سے، زمین کے اوپر کیا، زمین کے نیچے کیا، سب کچھ میرے اللہ کے نور، اس کی مہربانی اور اس کے فضل و رحمت سے سب کچھ۔ آپ اندازہ فرمائیں، زمین کے نیچے پانی چل رہا ہے، زمین کے اندر گیسیں، اس کے ذخیرے موجود ہیں، زمین کے اندر تیل اور پٹرول کے ذخیرے موجود ہیں، زمین کے اندر کوئلے کی کانیں لگی ہوئی ہیں، زمین کے اندر نمک کی کانیں موجود ہیں، ارضیات، دھاتیں، سونے، چاندی، تانبے، سلسلے سارے رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کے نور سے یہ سارا ہوتا ہے۔ بنتے سے مرادی ہیں یہ اللہ کے نور، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی حکمت، اس کی کارگری کے نمونے ہیں یہ سارے۔ اسی زمین کے اندر اللہ نے کوئلہ بنا دیا، اسی زمین کے اندر اللہ نمک بنا دیا، اسی کے اندر گیس بنا دی، وہیں سے اللہ پٹرول بنا دیا، وہی صاف ستھرے پانی کے چشمے جلائے۔ حضرت صاحب اس بات پر اگر غور کریں، کوئی بندہ شرک نہیں کر سکتا۔ کل بھی شاید بات ہوئی تھی، انڈے کے اندر سفیدی اور زردی ہے، سفیدی اور زردی ملتی نہیں آپس میں۔ مرج البحرین، دو سمندر چل رہے ہیں، ایک پانی دوسرا پانی مکس نہیں ہو رہا، پانی کے ساتھ چل رہا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے اللہ کی حکمت، طاقت، قوت، نور کا پردہ ہے، سٹیل کا پردہ نہیں ہے، سٹیل کی چادر کا پردہ نہیں ہے، دیواروں دیوار نہیں ہے۔ فرمان کا اتنا ہے کہ پانی بھی آپس میں مکس نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس کے حکم، اس کے فضل، اس کی طاقت، کنٹرول کی بریائی کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی؟ انڈا ہے، چار سرے بند ہیں، دیواریں ہیں، سفیدی بھی اندر ہے، زردی بھی اندر ہے، سفیدی زردی آپس میں مکس نہیں ہوتی۔ اگر زردی سفیدی مکس ہو جائے تو انڈا خراب ہو جائے۔ توحید کے ساتھ شرک مل جائے، توحید کا بھی فارغ ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے لاڈلے محبوب پیغمبر، میں نے آپ سے پہلے انبیاء رسولوں کی طرف بھی وحی فرمائی، میں نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی، اور میں نے متنبہ کر دیا یہ خالق کائنات فرما رہے ہیں۔ شرک اتنا گندا عمل ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع۔ 18 پیغمبروں کا نام گن کر فرمایا بلو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، نبیوں کے نام گن کر فرمایا یہ اگر نبی شرک کریں گے ان کے اعمال بھی سارے بار۔ تو باقی کون ہے؟ چیبے، چٹھے، خرل، کھوسے، نیانے، ٹوانے، فلانے، لگاری مزاری، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں تو بھی نہ لے رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز رکھی؟ ساری دنیا مل کر، سارے پیر مل کر، سارے فقیر مل کر، سارے شیخ الحدیث مل کر، سارے دم چھو کرنے والے، بڑے بڑے لوگ دم کرتے ہیں، وہ چھو والی سگار، چھو 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 چھو۔ ان سب سے کہو کلیری صاحب کا چھوٹا سا رومال ہے، اس کو ٹیک کے بغیر، سہارے کے بغیر کھڑا ہے، فضا میں سہاروں کے بغیر کپڑے کا خیمہ بنا دو، یہ نہیں بنا سکے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں رات کی تاریکیوں میں انڈے کے اندر چوزا بناتا ہوں، چوزے کے ساری باڈی دیکھو، اس کے اندر چونچ ہے، پر ہے، اندر اس کا نظام ہے، اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہی بنا کے، آنکھیں بنا کے، اس کے کان بنا کے، صلاحیت بنا کے، در و دیوار بالکل بند ہے، کوئی شاید باہر اندر نہیں، اندر ہی سارا کچھ بنا کے فرما ذالکم اللہ ربکم۔ حضرت بندہ شرک نہیں کر سکتا اگر دماغ ٹھیک ہے، دماغ کی پٹی ٹھیک ہو مشرک نہیں رہ سکتا۔ جس طرح ہندا نے رسول پاک سے فرمایا جب بیعت لے رہے تھے نا، اللہ نے فرمایا اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن۔ سبحان اللہ۔
سرکار جب آگے وقت بیویاں اگر بیعت کریں تو ان سے یہ بیعت لو، آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں خیمے کے اندر خواتین ہوتی، رسالت امام کی چادر کا ایک پلو اس سائڈ پہ ہوتا، بیویاں پکڑا ہوتا، دوسری طرف رسالت امام نے پکڑا ہوتا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت ہو رہی ہے، رسول پاک سے معاہدہ ہو رہا ہے، تو کس کس شرائط پہ ہو رہا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ، اللہ شرک نہیں کریں گی، اللہ یشرکن باللہ شیء ولا یسرکن، چوری نہیں، قتل نہیں، بدکاری نہیں، دھوکہ نہیں، فلانی شے نہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ تو پاسے کا سونا بن گیا۔ سمجھا؟ بعد میں جو کر رہی ہیں آگے، یہ اگر وہ آپ سے بات کر لیں فبایعہن، پھر آپ بیعت کر لیں، وہ آپ کی بیعت ہو گئی، واستغفر لہن، اللہ ان کے لیے بخششی دعا بھی کریں، اللہ غفور رحیم۔ تو یہ خبر سن کر جناب ہندا نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، جو آزاد خاندان کی عورت ہے، آزاد خاندان کی عورت یعنی غلام نہیں، لونڈی نہیں، کیا وہ بدکاری کا سوچ سکتی؟ سوالیہ نشان ہے دوبارہ پر، آزاد خاندان کی عورت، قبیلے خاندان والی عورت، کیا یہ برائی کا عمل پریکٹیکل کو سوچ سکتی ہے؟ اتنا تعجب کیا۔ اگر یہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر دیکھو وہ بندہ اور بندیاں کس معیار کی مخلوق ہو، اور یہ مطلوب ہے اللہ ساری چیز، اللہ یشرک باللہ شیء ولا یسرق ولا، بہتان نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، حرامزادگی نہیں، شرک نہیں، فلانی شے نہیں، یہ سارا کچھ مان جائیں تو پھر آپ کی مریدین میں مرید بن گئے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، یہ آپ کی مرید صحابہ صحابیات بن گئے۔ بات آگے ہے جو ہم نے کرنی ہے، یہ نور ہے، روشنی، تعلیمات، خیر، برکت، پھل، سبزیاں، چشمے، یہ سب فرمایا اللہ کے اس نور کی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق زمین و آسمانوں میں دکھا دی۔ توجہ فرمائیں گے، اگر پھر مثال دیا ہے، سبحان اللہ، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک تاک کی مثال ہے، آلے کی مثال ہے، وہاں چراغ جل رہا ہے، چراغ کے اوپر شیشہ قندیل لگی ہوئی ہے، اور قندیل ایسی شاندار ہے کہ روشنی چار چفیرے فرمائیے۔ یہ مشابہت، یہ مثال کیا دی ہے؟ اس باڈی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تاک ہے، آلہ ہے، اس کے اندر جو چراغ ہے وہ دل ہے، سبحان اللہ، دل روشن ہوتا ہے ایمان اور توحید سے، اور جو ایمان اور توحید سے دل کے اندر نور ایمان آ جاتا ہے پھر اس کو نہ شرقی رہتا ہے، نہ غربی رہتا ہے، نہ سمت رہتی ہے، نہ شمال جنوبی، ہر طرف نور ایمان پھرتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مثال دی اللہ نے، جس طرح اس چراغ کی، اس دیا کی، اور تیل زیتون کی، زیتون کا تیل ایسا ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگے تو خود روشن ہو جاتا ہے، فرمایا جن کی نسل صحیح ہے، فطرت ٹھیک ہے، ان کے اندر ایمان خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ نے جو فطرت جبلت بنائی ہے، اور یولد کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے، پھر توحید والے توحید کا درس دیتے ہیں، بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنا فتویٰ اہل علم کا، بلوغت سے پہلے بچے پیدا ہونے والے وہ مشرکین کے ہوں یا موحدین کی جنت میں جائیں گے۔ دوسرا فتویٰ یہ کہ پھر اللہ جانتا ہے، دو ٹوک ہم فتویٰ نہیں دیتے، عین ممکن ہے کافروں کا پیدا ہونے والا کافر بنے گا، اللہ کے علم میں ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اور جس طرح جناب خضر سے اللہ تعالیٰ نے بچہ مروایا، ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور موسیٰ کے لیے اللہ پریشان ہو گئے، خضر کو پتہ ہے علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں، یا اللہ کو پتہ ہے یا خضر صاحب کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے وہ سب ان کو پڑھایا، ان کو نہیں پڑھایا۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے بچہ قتل کر دیا، وہ کہنے لگے میں نے کہا تھا سبق پڑھا رہا ہوں، بولنا نہیں۔ آگے قرآن مجید پھر اس کی وضاحت تشریف فرمائی، اما الغلام فابواہ مومنین، یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ بچہ گندا ہونے والا تھا اللہ کے علم میں، اللہ نے فرمایا میرے کو تسی مار دو، اسی انہوں اور اولاد دے دیں۔
موسیٰ صاحب پریشان ہو گئے. پھر اس لیے فرمایا جناب خضر علیہ السلام نے آخر میں فرمایا تھا استاد جی نے، انہوں نے کہا موسیٰ جو علم اللہ نے تجھے دیا مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا تجھے نہیں دیا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارا کچھ سکھا دیا. پھر تو انہوں گال جی سمجھ لگ دی صدر صاحب چیئرمین نظر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اور نورانی آ گئے، نورانیوں کے سامنے، جبرائیل امین کے سامنے، ملک الموت کے سامنے، اسرافیل کے سامنے، اسرائیل نہیں اور میکائیل کے سامنے فرمایا بتاؤ یہ کیا لکھا ہے. وہ تو گنی دے پائے بھی ہوں گے، لیگ پیس تھے، چامپا بھی لکھی ہوں گی، فش کا سلسلہ بھی لکھا ہوگا، اور اس طرح سارے سلسلے حلوے منڈے بھی لکھے ہوں گے. فرشتے توبہ طائب کر گئی، اللہ کیا مصیبت پڑ گئی. جب لسٹ سامنے آئی قرآن نے فرمایا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور درویشو اور نورانیو اگر تم اپنے دعوے میں سچ، کیا دعویٰ تھا؟ اللہ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انہوں نے کہا تھا یہ مخلوق بنانے دے گا، قتل کرے گی، لڑائیاں کرے گی، کچھ تو خون ہوگا، یہ تباہی پھیرے گا، یہ مخلوق پیدا کرنے لگے ہو. اللہ نے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. توبہ کرتا فرشتے نورانی. اور قرآن نے فرمایا قالوا سبحان اللہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو ہمیں سکھائے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. ادھر دنیا نے مصیبتیں، کوئی کہتا ہے جی قیامت آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے زلزلہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی انقلاب آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلانا ریزرو بند کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ ڈاکو صاحب آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی وہ کنٹوٹا صاحب آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کل کیا کھائے گی، کل کیا کرے گی، مرے گی کہاں. یہ علم صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس علم نہیں. جناب داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہیں، اور اللہ نے ایسی سریلی آواز دی ہے کہ جو جب وہ پڑھتے ہیں تو پرندے بھی ساتھ پڑھتے ہیں اور پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے ہیں. آواز اتنی سریلی ہے. اور ان کے ہاتھ میں لوہا ایسا موم کر دیا ہے، وہ علنا لہ الحدید، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ساتھ لوہے کو موم کر کر کے زرے بنا رکھ رہے ہیں. ساری زندگی جناب داؤد علیہ السلام نے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہے، مزدوری کر کے کھایا ہے. اور ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن یہ جناب داؤد ہیں، ان کا زمانہ ہے. اور پھر جناب سلیمان بھی ان کی شریعت کے متحد ہیں. جناب سلیمان کو بھی بادشاہ دی، جناب داؤد کو بھی بادشاہ دی. سن رہے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، بادشاہیاں دے، خواب کا علم سکھائے، نہ سکھائے، زرے بنانے کی علم سکھائے. جناب خضر، جناب موسیٰ الگ الگ علم دے. اچھا جی کیس آ گیا، یہ تفصیل صحیح بخاری حدیث کی معتبر کتاب میں ہے. دو بیویاں جنگل میں گئیں مزدوری کرنے کے لیے، ایک بیوی شادی ہے، دوسری بیوی چلاک ہے. دونوں مائیں ہیں، دونوں کی گودی میں بچے. سمجھ آئے؟ جو چلاک بیوی ہے اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا، تو چلاک بیوی نے سادی بیوی کا بچہ چھین لیا. سن رہے ہیں؟ وہ اتنی سادی ماں ہے کہ اپنا بچہ نہیں ثابت کر سکی یہ میرا بچہ ہے. یہ کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری میں تفصیل امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے. ایک ونڈ بیان فرمائی، اگر اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائے تو پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یا گکھڑ والا چکر، یا کمپول شریف والا، یا کھڑی شریف والا، یا سائیں توتی تو سائیں سہیلی شریف، یہ سارے نظام آپ نے بنایا. اب وہ کیس جناب داؤد کے پاس آیا، جب بات سنائی، وہ ماں ثابت نہیں کر سکی میرا بچہ ہے، وہ چلاک بیوی نے بچہ چھین لیا. جناب داؤد نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے تیرے لے جا. وہی بھی آتی ہے، زبور بھی کتاب ہے، اور پیغمبر بھی ہیں، شان بھی بڑی عظمت ہے. لیکن اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. دونوں بیویاں جو نکل رہے ہیں، جناب سلیمان آگے سے آگے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ کا؟
وہ سادی بی بی کہنے لگی یہ میرا بچہ تھا چھین لیا ہے، تو آپ کے ابو نے جناب داؤد اس کا اچھا آؤ، پھر دربار لگ گیا۔ جناب سلیمان نے اپنے ابا حضور سے عرض کیا ابا جی اجازت دو تو میں سنوائی کرنا ہے، کیس میں سنا، چلو ٹھیک ہو، کیس سنا تو وہی بات تھی۔ وہ چلاک بی بی نے کہا نہیں چل میرا وہ چل نہیں چل، وہ ثابت نہیں کر سکی۔ جناب سلیمان نے فرمایا میں آپ کو فیصلہ کرتا ہوں، آدھا میں کاٹ کے تجھے دے دیتا ہوں، آدھا کاٹ کے تو دونوں ڈیوائڈ کر لو۔ جلاد کو بلایا تلوار لے کے آؤ، جس کا بچہ تھا وہ چلانے لگی نہ اس طرح نہ کرو، سارا اس کو دے دو، اور جس کا نہیں تھا جس نے چھینا ہوا اس نے ہم نے بہت اچھا فیصلہ اسے ٹکڑے کرو، آدھا ٹکڑا میرا تے آدھا اس کا۔ جناب سلیمان نے فرمایا جو بچے کو ذبح کرا سکتی وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو مسئلہ سمجھا دیا، داؤد کو نہیں سمجھ آئی۔ دونوں باپ بیٹا، دونوں پیغمبر، دونوں بادشاہ جناب سلیمان کے مطابق جن و سارے سلسلے، جانوروں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں، کبوتروں کی بولیاں، سبحان اللہ، یہ شان عظمت اللہ نے کرتے، یہ سارا ہی پڑھو نا، اللہ نور السماوات والارض، فرمایا فطرت جبلت جو ہم نے بنائی ہے یہ نور ہے، یہ چراغ ہے، روشن ہے، یہ طاق ہے، ہم نے اس کے اندر فطرت سلیم کو رکھ دیا ہے۔ وہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ آسمان بنانے والا، یہ زمین بنانے والا، رات لانے والا، قطب تارہ روشن کرنے والا، ان کو بجھانے والا، رات کو ٹھپ کرنے والا، طلوع سورج کرنے والا، سورج کو غائب کر کے رات لانے والا ہی رب۔ یہ نور علی نور، نور علی نور، روشنی پر روشنی، جبلت بھی ٹھیک، فطرت بھی ٹھیک، عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، سوچ بھی ٹھیک، فکر بھی ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا بات سنو، میں نے زمین آسمان پر، آسمان کو دیکھ، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار دیکھ پھر دیکھ، آسمان کو دیکھ، سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے۔ ایک دیوار بناؤ نا، اس کو توڑو، شام کو دیوار بنا دو، صبح پھر توڑو بنا دو، اس دیوار کے پلے کخ نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے تو میں نے بنایا ہوا ہے، اور سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ رب المشرق رب المغرب، رب المشرقین رب المغربین، رب المشارق رب المغارب، یہ فرمایا ہے کہ باقاعدہ 360 درے جتنے دن 65 یا 360 بنتے ہیں یا 365، ہاں جی 360، 360 دن جو بنتے ہیں اتنے سوراخ ہیں، ہر کھانے سے سورج طلوع ہوتا ہے، ہر میں غروب ہوتا ہے۔ دراڑ نظر نہیں آتی تھی۔ کنٹرولر کون ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام معبود ہے، اسی کا نام اول آخر ظاہر باطن ہے، اسی کا نام واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ وہو فعال لما یرید۔ سارے اشارے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمائے۔ تو مسئلہ یہ تھا جس طرح وہ خوبصورت درخت ہے، اس کی ایک اور مثال بھی تھی، زیتون کا درخت جو اس شام ملک دمشق میں جو زیتون کا طور سینا کے حوالے سے وہ زیتون کا درخت ہوتا ہے، سب سے اچھا درخت، سب سے اچھا تیل، سب سے اچھی اس کی شنوائی اور اس کی خوراک، یہ محققین نے لکھا ہے۔ تو فرمایا جو نور ایمان ہے نا، ادھر درخت یہ جو لگا ہوا ہے پودا ایمان کا، فرمایا جس طرح وہ روشن ہو جاتا ہے اس طرح یہ سارا کچھ دے کے آپ ہی اس کے اندر توحید کا پودا روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، آگ نہ بھی لگائیں اور روشنی پہ روشنی، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اب اللہ سے نور کے لیے اللہ رہنمائی فرماتے ہیں جس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے ایک بڑا بنا کافر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں آتا ہے، کعبۃ اللہ جہاں، مسجد حرام میں دیکھ کے پھر کے چل کے آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے اللہ، لوگ مانتے تھے اللہ جانتے تھے، اللہ میرا دل کرتا ہے تیری عبادت کروں لیکن مجھ سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح کروں، لیکن میرا ایک عقیدہ ہے میں جو پیش کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بحر و بر کو، کائنات کے نظام کو، ہر شے کو دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ نظام کو چلانے والا اکیلا ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی تھوڑی بہت سمجھ لگی؟ میرا خیال نہیں سمجھ لگی۔ بھینس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید، بھینس کا رنگ سفید ہوتا ہے، وہ ساری بنی جاتی۔ بھینس کا رنگ کالا،
چارے کا رنگ سبز، تو دودھ کا رنگ، تو کبھی غور کیا یہ کہاں بنا ہے؟ اللہ نے قرآن بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گائے بھینس کے پستان چار ہیں، چاروں پستانوں کے منہ زمین کی طرف ہیں، ٹکڑے نہیں دیتے ہیں لیکن اس دودھ کا قطرہ نہیں گرتا ان میں، ایک سوراخ نہیں کئی سوراخ ہیں، اور اس کے اندر ویل کا آٹومیٹک فٹ کیے ہوئے ہیں، اور ایک پہچان کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے کہ اللہ تیرا ہی کارخانہ بنایا ہوا ہے، تیرا شریک ہو سکتا ہی نہیں، جس نے شراکت کا دعویٰ کیا اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ارونی ماذا خلقوا، اللہ نے سوال کیا اور بتاؤ جن کو تم مشکل سمجھتے ہو انہیں بنایا کیا ہے، اور کبوتر بنایا ہے، فاختہ بنائی ہے، چڑیا بنائی ہے، مکھی بنائی ہے، بتاؤ تو صحیح کسی جائے گا۔ اور امریکہ سے کہو اس مکھی کا پر ویلڈ کر کے دے، جاؤ آسٹریلیا برطانیہ سے جا کے کہو مکھی ایک جیسی اور بنا دو، اللہ فرماتے ہو تو مکھیوں کی بات کرتے ہو، قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی رہی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، کمانا اور والا اور کالا ہو جائے، آپ تو کر لو گے لیکن بال نہیں، آپ نہیں کالا ہو۔ تو کافی لوگ لگے نا مجھے، کیوں جی تجربہ تو ہم تو ہے نا، سفید بالوں کو کالا کس طرح کرنا ہے، کالوں کو رنگین کس طرح کرنا ہے، لیکن تم تبدیل نہیں کر سکتے، سفید کو کالا تو کالے کو سفید نہیں کر سکتے۔ مکھی کے دو پر ہیں، مکھی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اتنی طاقتور ہے تیری سویڈس کو چھینتی ہے، وہ ایندوسو نہیں لیتی، اجازت نامہ نہیں لیتی، چھین کے لے جاتی ہے، اور سارا جہاں پہ سے چڑھ جائے مچھی گرفتار ہو جائے تو اس کے منہ سے تم چھڑا نہیں سکتے، لا یستنقذوہ منہ، اسے چھڑا نہیں سکتے وہ اپنی سویڈس، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ کا ایسا کیمیکل بنا دیا جو سویڈس کا ذرہ لگے گا وہ اس کی تحلیل ہو جائے گی، ذرے کا وجود ہی نہیں رہے گا، چھینوں پہ گیا۔ تو پھر مکھی طاقتور ہوئی یا تم طاقتور ہو؟ مکھی کا خالق طاقتور ہوا یا تم طاقتور ہو؟ اللہ نے فرمایا مکھی کے پر کے اندر ایک میں شفا ایک میں بیماری، تو مکھی بھی ہمارے خلاف ہے، ہمارا مشروب ہے جناب، اس میں سبحان اللہ شربت بنا ہوا ہے، ملک شیک بنا ہوا ہے، جو بھی بنا ہوا ہے، مکھی آئی اس کے اندر ڈبکی لی گئی اور چودھری کیا ہے آسرا مارو کنارے نہ لے، مکھی بیماری والا پار ڈبوئے گی، شفا والا کھڑا رکھے گا، سید الانبیاء کیونکہ ان کو پتہ نہیں نا کیا ہوا ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا، جان بھی چھوٹ جائے گا، لیکن اللہ ثابت کی جائے گی امام الانبیاء کی صدیوں پہلے جو خبر تھی 100% صحیح، مکھی کا بنانا، مکھی کے پروں میں شفا بیماری کا ہونا، آج کافر دنیا کی لیبارٹریوں نے ثابت کیا ہے کہ سید الانبیاء کی بات 100% صحیح۔ ایک اور بات سنا دیں، اس تاریخ میں، اس دورانیے میں، اس صدی میں چند سال پہلے قریب ترین کی بات ہے، بہت بڑا کافر اسلام کا، رسول کا علیہ السلام قرآن کا انتہائی باغی دشمن مسلمان ہوا، کس بنیاد پر؟ رسول پاک کی ایک حدیث کو ٹیسٹ کرتے ہوئے، رسول پاک کا فرمان ہے جو کتا مخلوق ہے نا، اگر آپ کے کسی برتن میں منہ ڈالے اور اس برتن کو آپ نے صاف کر، مٹی کا برتن نہ ہو اس کے علاوہ بات، مٹی کے برتن کے فرمان اس کو نہ استعمال کرو، مٹی کے برتن کے علاوہ کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے، امام علیہ نے فرمایا اس برتن کو 7 بار دھونا ہے، ایک بار مٹی مارنی ہے، ایک بار مٹی پہلے مار لو، اولا ہننا اور اخرا ہننا، یہ حدیث کا پہلی بار مار لو یا 7 بار دھونا ہے۔ سید الانبیاء کی زبان رسالت، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، زبان رسالت اللہ کی وحی ہے، ایک بار پہلے دھو لو یا بعد میں 7 بار دھونا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے، دنیا میں کیمیکل، دنیا میں زہریلے مادے بہت کچھ پیدا ہوئے، یہ کیا ہے یہ رسول کی بات جو اتنی بات کرتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں نے دنیا جہان کے سارے کیمیکل، سارے زہریلی مادے، سارا کچھ ٹیسٹ کیا ہے، کوئی زہریلا مادہ ان جراثیموں کو نہیں مار سکا جو بٹی کے مارنے سے جراثیموں کو مارا گیا۔ آخر میں کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو مذاق بناؤں گا، تجربہ تو کرو جو رسول نے کہا ہے، جو محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے تجربے کرنے کے بعد سارے کیمیکل اتنے خطرناک بھی ہیں، ایک قطرہ پورے تالاب میں ڈال دو پورے تالاب کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ تو وہ جرثومے کیا شے ہے جی جو کتے کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں؟ اب وہ جب وہ مارتا ہے مٹی
اور کرتا ہے چیک خردبین کے ساتھ، وہاں سارے جسم میں فوت ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی طاقت نہیں، زمین پہ پڑ جاتا ہے سجدے، کہتا ہے تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ تو سچا ہے، تیرا بھیجا ہوا رسول بھی سچا ہے، میں بکواس کرتا ہوں ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ نہ تو نہ تیرا پیغمبر، اس پہ الزام نہیں آ سکتا۔ تجربہ تو کرو، کوئی تجربہ کر لو، میرا اعلان ہے اللہ کی بات اور رسول کی بات، اور ساری دنیا تجربہ کر لے تو جھوٹی کوئی بات ثابت نہیں کر سکتی، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ رسول کا فیصلہ اور خبر غلطی ہے۔ ایک اور بات ہے آپ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ترجمہ کلاس پڑھنے والوں کے لیے، جناب ڈاکٹر صاحب، سرجن صاحب اور علماء اور محققین بیٹھے ہوئے، قرآن مجید کی ہر آیت جہاں مکمل ہوتی ہے، ایک اعلان ہے میرا، سن لیں، قرآن مجید کی کسی صورت کی کوئی آیت جہاں مکمل ہوتی ہے اس میں یا خوشخبری ہے، یا ڈراوا ہے، یا تنبیہ ہے، یا سزا کی بات ہے، یا پیار کی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وہاں خوشخبری دی ہے، یا اعلان کیا ہے، یا فیصلہ کیا ہے، یا دو ٹوک بات کی ہے، اس بات میں کوئی ضرور بات ہوگی، ہر آیت کے بیچ جو بھی آیت پڑھیں آپ دیکھو، دو تجربہ کرتے ہیں، کسی سے پڑھ، ارشاد ہوتا ہے وہ جو لوگ ہیں، ہاں واللہ سریع الحساب، یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا حساب جلدی لے سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں لے سکتا، یہ خبر دی ہے، حساب کتاب کی بات ہوگی، اللہ سے بہتر سچا اور جلدی کوئی حساب نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا۔ اگلی آیت پڑھو کیا ہے، اس میں یہ ہے فما لہم من نور من لم یجعل اللہ نورا فما لہم، جس کو اللہ نور روشنی نہ دے ساری کائنات میں اس کو منور نہیں کر سکتا، یہ بھی خبر دی ہے، جس کی اللہ بنائیاں ختم کر دے ساری دنیا اس کی بنائیاں بحال نہیں کر سکتی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے تھے، پیدائشی طبیب تھے، جب آتے تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرا نام لے ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، بنائیاں لڑانا میرا کام۔ اگلی آیت پر غور فرمائیں، آخر میں آتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، یہ خبر دی ہے اللہ جو وہ کرتے ہیں جاننے والا۔ میں ایک مثال کے طور پر کسی صفحے پر چلے جائیں، اس آیت کے آخر میں یا خبر ہے یا فیصلہ ہے یا بشارت ہے یا دھمکی ہے یا جنت کا وعدہ ہے یا جہنم کا وعدہ ہے یا بندوں پر تبصرہ ہے، ایک بات ضرور ہوگی ہر آیت کے پیچھے میں، یہی اگر آپ چیک کر لیں تو میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی کتاب، اللہ نے بھیجی کلام، اللہ کا کلام، اس کے اندر کتنا علم، کتنے فیصلے، کتنی خوشخبریاں اور کتنی دھمکیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ گزارش یہ تو لوگ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ نور اور نور کی مثالوں دے گا، ساری باڈی یہ تاک ہے، اور جو چراغ ہے تیرا دل ہے، روشنی نور ایمان ہے، شرقی غربی مثال ہے، اس طرف بھی دیکھو گے تو آپ کو نور ایمان اللہ کا نظر آئے گا، اس طرف دیکھو تو نور ایمان اللہ کا آپ کو نظر آئے گا، زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو گے آپ کو نور ایمان نظر آئے گا، آسمان کی طرف دیکھو وَلَقَدْ زَيَّنَّا، ہزاروں کی تعداد کہکشاؤں کی فٹنگ دیکھ کر، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کتنا بڑا سورج ہے، جتنی بڑی اس کی سپیڈ ہے، اللہ نے فیصلہ سنایا کیا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج جتنی مرضی سپیڈ کے ساتھ چلے سورج کو نہیں پا سکتا، کیوں؟ کل فی فلک یسبحون، اس کا روٹ اور ہے، اس کا روٹ اور ہے، دونوں کے روٹ مل پر فرمایا ہر ایک کا فی فلک یسبحون، میں نے ان مکس اپ ہونے دیا اور ان کو اس وقت ٹکراؤ بھی نہیں ہونے دیا، ہر ایک کا روٹ الگ الگ لائنیں ہم نے بنا دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارا دل منور ہو جائے، نور ایمان داخل ہو جائے، اللہ کی قوت، اللہ کا سہارا یہ ہمیں مل جائے۔ پھر ارشاد فرمائے، چلو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، فی بیوت، یہ بیوت یہ بیت ان کی جمع ہے، گھر، اللہ کے گھر، مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ ارشاد ہوتا ہے وہ یہ کہ حکم اس میں کیا ہے ان ترفع اس کو بلند کی، بلند کا معنی یہ نہیں کہ بلڈنگ اونچی بنائی جائے، بلندی زیادہ رکھی جائے، نہیں نہیں، اس کا مطلب اللہ کا ذکر بلند ہے، اللہ کی بات کو غالب، اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کی ممبر، گھر، مسجد، تو بات بابے کی ہو رہی ہے، بات کسی کی ہو رہی ہے، اللہ کی بات کرو، رسول کی بات کرو، اس کی حکمت کی بات کرو۔ پھر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو جو رجال ہیں اس میں ذکر کرنے والے لوگ، آگے بات آ رہی ہے کہ وہ صبح و شام نماز 5 فرض ہونے سے پہلے فجر و عصر یہ 2 نمازیں تھیں،
نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے ملت ابراہیمی کی 2 نمازیں تھیں، 2 رکعت، فجر اور عصر۔ اس کے بعد پھر 5 نمازیں بنی، 50 سے 5 کر کے فرمایا ما یبدل القول لدی ومان، یہ ہے صبح والا ساتھ، غدوب والا ساتھ، ذکر ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، اس میں ایسے لوگ، ایسے نمازی، ایسے مباحث، ایسے ایمان والے ہیں جن کو نہ تجارت نہ لین دین اللہ کی یاد، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ سے وہ ان کو روکتے نہیں، غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ بھی خبر ہے کہ آخر میں وہ لوگ اس میں ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل بھی پھسل جائیں گے، آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی۔ جو عشر ہوگا 50,000 سال کا دن ہے، وہ لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، درخواست بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتے ہیں، مانگتے بھی اللہ سے ہیں، مناتے بھی اللہ کو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بندہ جو مشرک نہیں ہوگا، بڑی خوشخبری ہے اس میں، مشرک نہیں ہوگا، برسات مشرک نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو پیار کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے، بلا کے نا اس کے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، تو فرمائیں گے پتہ ہے آپ کو تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ جی پتہ ہے۔ تجھے پتہ ہے تو نے فلاں مسجد مکرم سے جوتا اٹھایا تھا؟ ہاں جی۔ تجھے پتہ ہے تو نے فلاں جگہ گڑبڑ کی تھی؟ ہاں جی پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جس طرح آج تیرے چہرے میں پردہ تھا، میں نے سارا کچھ معاف کر دیا، اس لیے تو نے میری ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو نے میرا احترام کیا، میں ترس کر کے جا تجھے جنت دیا۔ یاد رکھو شرک کرنے والے کے اعمال برباد، دنیا آخرت، حج عمرے صدقات خیرات نیکیاں ہر شے برباد۔ اور میں نہیں کہہ رہا بابا، قرآن میں تھے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 نبیوں کے نام کو فرمایا اگر یہ شرک کرتے سب کے اعمال خراب ہو جائے۔ رسول پاک کو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب اسی پہلے رسولوں کی طرف بھی وہی فرمائی تھی، آپ کی طرف بھی وہی فرما دی ہے، اور وہی کا خلاصہ اور بیانیہ یہ ہے اگر آپ نے شرک کیا تو اعمال سارے برباد۔ اللہ سے دعا کرو اللہ نور ایمان نصیب فرمائے، قرآن کا فہم دقیق نصیب فرمائے۔ تو پڑھ نہیں گئے تھے، چلو تھوڑا مزہ آ جائے۔